السلام علیکم ناظرین، حکیم خرم شہزاد ملی آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ماہ صیام کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج یکم رمضان المبارک ہے۔ تو آج جس مفرد دوا، جس انگریڈینٹ کے بارے میں ہم بات کریں گے، اس کا تعلق خاص طور پر رمضان سے ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمیں خاص عنایات سے نوازتے ہیں۔ روحانی عنایات کی بات تو بہت بڑی ہے اور وہ ہمارا یہاں پہ موضوع سخن بھی نہیں ہے۔ ہم جسمانی عنایات کی بات کر رہے ہیں۔ روزے کو جسم کی زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ تبھی ادا ہو سکتی ہے جب ہم اعتدال کے ساتھ چلیں۔ اگر ہم اعتدال کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں گے، سحری میں یوں ٹھوس ٹھوس کے کھائیں گے کہ وہ ہمیں سارا دن کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، لہٰذا معدے کو خوب بھر لیں، تو یہ بھی ایک غیر فطری سی بات ہوگی اور اس کے ہمیں نقصانات ہوں گے، بجائے اس کے کہ روزہ ہمیں فائدہ دے شاید ہمیں کوئی نقصان دے۔ اور دوسری بات، جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو ہمیں افطاری میں اس طرح کی چیزیں نہیں لینی چاہیے جو ہمارے معدے کے لیے گراں گزریں، جیسا کہ سموسے، پکوڑے، اس طرح کی تلی چیزیں۔ تو یہ عمل، یہ ہمارا طریقہ کار ہمارے روزے کو جسمانی فوائد کے حوالے سے ضائع کر دیتا ہے۔ اور دوسرا، یہ چیز اس چیز کی دلیل ہے کہ ہمارے اندر ہوس بدرجہ ختم پائی جاتی ہے۔ اور جس انسان میں ہوس پائی جائے، شاید ہم گارنٹی سے تو نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے، وہ تو کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن ہوس کے ہوتے ہوئے شاید عمل کا جو ہمارا ثواب ہے، جو اس کی جزا ہے، وہ شاید وہ نہ رہتی ہو۔ ہمارا یہاں پہ موضوع سخن ایسا نہیں ہے، لیکن اپنی ڈائٹ کے حوالے سے خاص خیال رکھیں۔ روزے میں ایسی چیزیں مت لیں جو آپ کے معدے کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین، روزے کی حالت میں بھوک اتنا تنگ نہیں کرتی جتنا پیاس کی شدت کا غلبہ رہتا ہے۔ حلق خشک رہتا ہے اور پیاس شدید نوعیت کی لگتی ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ اصل میں جو روزہ ہے وہ بھوک کے حوالے سے نہیں ہے، وہ پیاس کے حوالے سے ہمیں زیادہ فیل ہوتا ہے۔ تو آج ہم ایسی ہی مفرد دوا کے بارے میں بات کریں گے جس کا ایک گلاس اگر آپ سحری میں پئیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پیاس کی شدت آپ پہ غالب نہیں آئے گی۔ تو آئیے اپنے مفرد دوا کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے اس کو دیکھ لیں، اس کی پہچان کر لیں۔ یہ زرشک ہے۔ جی ہاں، زرشک تقریباً اس سے تمام لوگ آشنا ہوں گے، استعمال کی جاتی ہے۔ زرشک کا مزاج درجہ دوم میں گرم خشک ہے۔ کہ زرشک ایک جنگلی جھاڑی نما پودا ہے جس کی لکڑی کو ہم دارو ہلدی کے نام سے بازار میں ملتی ہے، اور دارو ہلدی کے جو ست ہے اس کو پانی میں ابال کے جو جوہر حاصل کیا جاتا ہے وہ سونف کے نام سے بازار میں بکتا ہے۔ تو زرشک اس کا پھل ہے۔ کہتے ہیں کہ شدید گرمی کے عالم میں، جون جولائی کے دنوں میں جب تیتر کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے تو وہ زرشک کھاتا ہے، اور زرشک کھانے کے بعد اس کی پیاس ختم ہو جاتی ہے اور وہ سارا دن پانی کے قریب نہیں جاتا۔ اگر علم طب میں بات کی جائے، طب یونانی میں بات کی جائے، تو زرشک کو ایسی بیماریوں میں استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہ صفرا کو تسکین دینا مقصود ہو، جہاں پہ معدے کی گرمی کو تسکین دینا ہو، جہاں پہ شدت پیاس کو تسکین دینا ہو، ان چیزوں کے لیے زرشک کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ یوں کریں، رات کو تازہ پانی میں 5 سے 7 گرام زرشک کو بھگو دیں۔ زرشک ایک پہاڑی پھل ہے، اس کے ساتھ کنکر، ریت وغیرہ شامل ہوتی ہے، لہٰذا اس کو پہلے آپ پانی سے دھو لیں، اس کے بعد 1 گلاس پانی میں 5 سے 7 گرام زرشک بھگو دیں۔ صبح اٹھ کے آپ اسے گرائنڈر مکسر میں ڈال کے تو 1-2 چکر دلا دیں، اس سے یہ پیسٹ بن جائے گا۔ تو آپ کا 1 گلاس زرشک کا شربت تیار ہے۔ آپ چاہیں اس میں تھوڑی سی چینی شامل کر سکتے ہیں، اگر آپ چینی نہیں استعمال کرنا چاہتے تو آپ اس میں ہلکا سا نمک ڈال سکتے ہیں، جو آپ کو مناسب لگے وہ آپ اس میں ڈال کے استعمال کر لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ 1 گلاس کے استعمال سے آپ کو سارا دن پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ اس میں مزید تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہیں تو 2 سے 3 عدد چھوٹی الائچی کے بیج نکال کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں، وہ بھی آپ کی پیاس میں اور آپ کے دل کی تازگی اور فرحت میں خاص کردار ادا کرے گا۔ یہ ایک مفرد دوا تھی
جو رمضان کے حوالے سے آپ سے ہم شیئر کرنا چاہ رہے تھے. تو اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. تب تک اللہ حافظ.